اچھا، اب ان لطائف جو ہیں ان کو اگر انسان چاہے تو محنت کر کے جگا سکتا ہے، اس جگہ پر وہ ذکر کی کیفیت کو محسوس کر سکتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن عجیب بات ہے کہ وہاں سے ذکر محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب اس کی مثال ایسے کہ ریڈیو ہے نا اگر کسی کے پاس، تو ریڈیو کی نوب یوں چلاؤ تو وہ نوب چلتے چلتے سوئی یہاں پہنچتی ہے، جی وائس آف امریکہ کی آواز آنے لگ گئی، آگے پیچھے کر دیتے ہیں تو آواز گم۔ اب کچھ لوگ بی بی سی کے ریڈیو لگانے کے ماہر ہوتے ہیں، وہ ریڈیو ہاتھ میں لیتے ہیں، ایسے گھماتے ہیں کہ اسی وقت بی بی سی بولنا شروع کر دیتا ہے، ہم سارے دن لگے رہے تو ہمیں پتہ نہ چلے اس کا، مگر ان کو مشق ہوتی ہے۔ اچھا، یہاں ریڈیو وائس آف امریکہ، یہاں بی بی سی، یہاں مکہ مکرمہ، یہاں لاہور، یہاں دہلی، اور وہ تھوڑی تھوڑی جگہوں پر نا ذرا سوئی پہنچتی ہے آواز آنی شروع ہو جاتی ہے، حالانکہ وہی مشین ہے، وہی اینٹینا ہے، نہ آگے آتی ہے نہ پیچھے آتی ہے، خاص جگہ پر آتی ہے۔ تو ہمارے بزرگوں نے بھی کہا کہ یہ بالکل اسی طرح آپ کے سینے کے اندر بھی ایک میڈیم ویو ہے، ریڈیو کا سسٹم، سمجھے؟ اگر لیفٹ سائڈ پر اس کی سوئی، توجہ کی سوئی کو ٹکاؤ گے تو یہاں سے تمہیں اللہ اللہ کی آواز آئے گی، اللہ اللہ کی آواز ریسیپشن آنی شروع ہو جائے گی۔ پھر ادھر ٹکاؤ گے تو یہاں سے بھی اللہ اللہ، پھر لطیفہ سر سے، پھر خفی سے، پھر اخفا سے۔ تمہیں اللہ نے ایک کی جگہ 5 جو ہے نا وہ جگہیں ایسی دے دی ہیں، محنت کرو تو جیسے 5 سپیکر چل پڑتے ہیں نا، آپ یوں سمجھیں کہ انسان کے سینے میں 5 سپیکر جو ہیں، وہاں سے اس کو اللہ اللہ کا ادراک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ادراک کیا ہوتا ہے؟ نیکسٹ سوال یہ پیدا ہوا نا کہ یہ ادراک کیا ہوا؟ ادراک ایسے ہے کہ آپ دیکھیں کئی مرتبہ آپ گھر بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کہتے ہیں وہ گھنٹی ہوئی، تو بیوی کہتے ہیں نہیں گھنٹی تو نہیں ہوئی، آپ کہتے ہیں گھنٹی ہوئی، بیوی کہتی ہے نہیں ہوئی، آپ محسوس کرتے ہیں میں جاؤں باہر جاتے ہیں تو بندہ کھڑا ہوتا ہے، تو آپ کہتے ہیں دیکھو میں نے آواز پک کر لی، تم نے نہیں پک کی، ایسا ہوتا ہے نا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے انسان کے یہ جو باطن کا ذکر ہے نا، اس کی فریکوینسی کو انسان کے اپنے ساتھ میچ کر دیا ہے، تو بندے کا اپنا ریسیور اسے پک کر لیتا ہے اور دوسروں کا ریسیور اسے پک نہیں کر سکتا۔ اب دیکھیں میرے جیب میں سیل فون ہے، میں مثال دیتا ہوں، اب یہ کال آئے گی نا تو یہ گھنٹی بجے گی، حالانکہ 10 فون ہوں گے یہاں، کسی کی گھنٹی نہیں بجے گی، تو کوئی اعتراض کر سکتا ہے جی ہماری کیوں نہیں بج رہی؟ کہیں گے بھئی اس کے ساتھ اس کی میچنگ ہے، جس کے ساتھ میچنگ ہے، جس کا سگنل آیا اسی کی آواز آئے گی۔ آج کے زمانے میں کچھ باتیں سمجھنی نسبتاً آسان ہو گئی ہیں پہلے کی نسبت۔ اسی طرح جو بندہ محنت کرتا ہے اور اس جگہ سے سننے کے لیے بیٹھتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، اس کو مراقبہ کہتے ہیں، تو کچھ عرصے کے بعد اللہ رب العزت اس کی فریکوینسی کی اس کے ساتھ میچنگ کر دیتے ہیں اور اس کو اپنے دل سے اللہ 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 کی ذکر کی کیفیت محسوس ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس کو ذکر خفی کہا گیا کہ یہ بندہ خود ہی سن سکتا ہے، اس کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی ہے۔ چنانچہ مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، ذکر کر اپنے نفس میں، اپنے من میں، اپنے دل میں، اپنے اندر، ای فی قلبک، اسی کا نام ذکر قلبی ہے، اسی کو ذکر قلبی کہتے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں جی ذکر قلبی کہاں سے آ گیا؟ سنے قرآن عظیم الشان، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اب یہاں پر لسانہ عن ذکرنا ہے، کیا فرمایا؟ تو بھی قلب ذکر کرتا ہے یا نہیں کرتا؟
تو ذکر کی دلیلیں پوچھتے ہیں، قرآن کی آیت بتا رہی ہے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، تو قلب ذکر کرتا ہے نا، اگر نہ کرتا ہوتا تو پھر لسان کا ذکر نام لے دیتے، تو قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اس لیے فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، بلسانک بھی فرما سکتے تھے۔ تو ذکر قلبی ہے شریعت میں، حدیث میں واضح طور پر فرمایا گیا کہ جس ذکر کو فرشتے سنتے ہیں اس سے وہ ذکر جس کو نہیں سنتے 70 گنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ فضائل ذکر میں حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ حدیث پاک کیا، یہ بیان فرمائی ہے۔ اللہ نے یہ ایسی فریکوینسی کی میچنگ کر دی کہ نہ کوئی دوسرا بندہ سن سکتا ہے نہ کوئی فرشتے سن سکتے ہیں، اسی لیے اس کو خفی کہا گیا، ورنہ تو خفی نہ رہتا نا، اوپن سیکریٹ ہو جاتا۔ اللہ نے اس کو خفی رکھا، اور کیا فرمایا؟ فرمایا کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ایک راز ہے۔ شاعر نے کہا میان عاشق و معشوق رمزیست کرامن کاتبین راہم خبر نے، کہ عاشق اور معشوق کی ایسی میچنگ ہوتی ہے دماغوں کی، اشارہ پاس کر جاتے ہیں، فرشتوں کو پتہ نہیں لگنے دیتے۔ لوگوں کو تو کیا پتہ، فرشتوں کو نہیں پتہ لگنے دیتے۔ اور واقعی یہ ذکر قلبی ایسا ہی ہے کہ بندہ اپنے دل میں اللہ کو یاد کرتا ہے اور فرشتوں کو پتہ نہیں چلتا۔ اتنا حدیث پاک میں آیا کہ فرشتوں کو اس بندے سے خوشبو محسوس ہوتی ہے، اور وہ لکھ دیتے ہیں جی خوشبو آ رہی ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیا لکھا تم نے؟ جی خوشبو آتی تھی۔ فرمان لگے ہاں تمہیں کیا پتا، میرا بندہ اپنے دل میں مجھے یاد کر رہا ہوتا تھا، تمہیں اس کے دل سے خوشبو آ رہی تھی۔ تو یہ ذکر قلبی شریعت میں باقاعدہ اس کا مطلب ہے ثبوت ملتا ہے، مگر جیسے اللہ تعالیٰ کھولتے ہیں نا ہر چیز کو اپنی لائن کے والے بندوں پر، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ذکر کے ان احوال کو مشائخ کے اوپر کھولا۔